جب میں بستی بستی شہر شہر اسی طرح کے اجتماعات کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے بزرگوں کی کوششوں کو رائیگاں نہیں کیا ہے. میں اس منڈی میں کافی دیر سے آ رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے ہر سال پچھلے سال سے فدائیان توحید و سنت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ علامت ہے اس بات کی کہ حق ہمارے ساتھ ہے، حق تمہارے ساتھ ہے. اس لیے کہ باوجود دشمنیوں کے، باوجود رکاوٹوں کے، باوجود عداوتوں کے، باوجود سازشوں کے، باوجود اپنوں اور بیگانوں کے مکر و فریب کے، یہ قافلہ توحید ہے کہ اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے، کمی نہیں آتی ہے. اور یہی چیز تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی صورت میں روم کے دربار میں ابو سفیان کی زبان سے ادا ہوئی کہ جب قیصر روم نے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ابو سفیان سے جبکہ وہ مومن اور مسلمان نہ ہوئے تھے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تمہاری بستی میں ایک نبی آیا، نبی نے جنم لیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مجھے بتلاؤ وہ کیسا آدمی ہے، اس کے اوصاف کیا ہے. اور سوالات کے دوران اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا، یہ بتلاؤ اس کے ماننے والے کیسے ہیں. کہا غریب غربے، مفلس و کلاش، کوئی بڑے چودھری، کوئی بڑے سرمایہ دار، کوئی بڑے لینڈ لارڈ اس کے ساتھ نہیں، بلکہ چھوٹے موٹے لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو ہرقل نے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ جب سے اس نے دعوی نبوت کیا اس کے ماننے والوں میں کمی آئی ہے کہ اضافہ ہوا. ابو سفیان کہتے ہیں جھوٹ سے ناآشنا تھا، سچی بات کہنے کی عادت تھی کہ جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا تھا. میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ جس نے اس کو دیکھا پھر اسی کا ہو گیا، جس نے اس کو سنا پھر اسی کا بن گیا، جو اس کے پاس بیٹھا پھر اس نے اس کے پاس سے اٹھنا گوارا نہیں کیا. اس نے کہا یہی سچائی کی علامت ہے کہ جب اسے سنایا جاتا تو پاک دل اسے مانتے، اسے تسلیم کرتے، جب اسے دیکھا جاتا تو پاکیزہ نگاہیں اسے تسلیم کرتی، اور حق والوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں کمی. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی دن تھا کہ لوگ دیا لے کے، چراغ لے کے نکلتے تھے، کوئی وہابی دیکھے کہاں ہے، کوئی مل جائے. اور یہ تو کل کی بات ہے، دشمن ہمیں تنت سے کہتا تھا وہابی، اور آج چراغ اٹھا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج چمک رہا ہے، چاند دلک رہا ہے، کائنات کی کوئی بستی ایسی نہیں جس میں کوئی نظر اٹھانے والا نظر اٹھائے اور اس کو محمد کا پروانہ نظر نہ آئے. آج بستی بستی، شہر شہر
گلی گلی کوچا کوچا. اور میں کہا کرتا ہوں پہلے لوگ توحید و سنت سے آشنا ہوتے مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے تھے. کوئی توحید والوں کی مسجد نظر آتا. آج چوراہوں پہ نظر ڈالو تو وہ مسجد سامنے نظر آئے جس پہ لکھا ہوا ہو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ خدا کا گھر ہے. ہم نے خدا کے نام کے سوا اس پہ کسی دوسرے کا نام لکھنا گوارا ہے. یہ اعزاز بھی اس گروہ پاک باز کو حاصل. یاروں میں کہا کرتا ہوں حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. اپنا نام اپنا گھر بناؤ تو اس پہ اپنا نام لکھو. اپنا گھر بناؤ اس پہ اپنا نام. اور شرم نہیں آتی خدا کا گھر بناتے ہو تو نام غیر اللہ کا لکھ دیتے ہو. کیا تم نے سمجھا ہے دین کو؟ گھر خدا کا نام غوث کا، مسجد غوثیہ. گھر خدا کا نام کسی دوسرے کا. اور اگر تمہیں اپنے گھر پہ اپنے سوا کسی کا نام لکھنا گوارا نہیں تو عرش والے کے گھر پہ غیر عرش والے کا نام کیسے لکھ